غریدہ، آج کی ہونے والی ملاقات اور اس میں امریکی صدر کی جانب سے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت چاہے اور پاکستان چاہے کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کر لے تو دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ نیو یارک ہے، جو جنرل اسمبلی کے اجلاس پہ سائیڈ لائنز پہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان میں سب سے اہم ترین ملاقات یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھی، اور یہ ایک بہت چھوٹے عرصے میں ان کی دوسری بہت اہم ملاقات ہے، اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب کشمیر میں بھارت کی جبری پابندیوں، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جبری پابندیوں اور کرفیو نما صورتحال کو 50 دن ہو گئے ہیں۔ 50 دن سے کشمیری مسلسل اپنے گھروں میں محصور ہیں، اور اسی مقبوضہ کشمیر کا اور کشمیریوں کا مقدمہ عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اٹھانا ہے، اور وزیر اعظم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت بھرپور طریقے سے اس طرح سے مقدمہ اٹھائیں گے جس طرح آج تک کسی نے بھی کشمیر کے بارے میں بات نہ کی ہو۔ تو اس اہم ترین وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے ان کی امریکی صدر سے ملاقات ہونا اور کشمیر پہ ان کا فوکس ہونا، وزیر اعظم نے اپنے طور پہ بہت اچھی اور بہت مثبت کوشش کی ہے۔ بہت مثبت انہوں نے ایک امید کا اظہار کیا کہ امریکہ چونکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے طاقتور ترین شخص ہیں اور امریکہ کی بات دنیا بھر میں سنی جاتی ہے، اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ میں بھی امریکہ اپنا سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تو پاکستان توقع رکھتا ہے امریکی صدر سے کہ وہ کشمیر کے معاملے پہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب کی اس بڑی زبردست امید کے جواب میں امریکی صدر نے کوئی واضح جواب تو نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے ایک بار پھر ثالثی کی بات کی، جیسا کہ آپ نے بھی کہا۔ اب ثالثی میں مسئلہ وہی ہے کہ بھارت تو تیار ہوتا نہیں ہے، اور کل جو ہیوسٹن میں ریلی تھی، جو جلسہ تھا، وہاں پہ نریندر مودی صاحب نے جس قسم کی زبان پاکستان کے لیے استعمال کی، اور ایک بار پھر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ قرار دینے کی بات کی، جو کہ سراسر ناجائز اور سراسر غلط تھی۔ تو بھارت، یہاں تک کہ بھارت نے کہا کہ جی اب تو انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ اب تو کچھ قوتوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا موقع آ گیا ہے۔ تو جب بھارت کا رویہ ایسا ہو، بھارت کی سوچ ایسی ہو، تو پھر امریکی صدر کا بار بار کہنا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں، وہ عملی طور پہ تو ممکن نظر نہیں آتا، لیکن بھارت پہ اس کا دباؤ ضرور بڑھے گا۔ ابھی بھارت میں ایک بار پھر شور مچ گیا ہے کہ جی امریکی صدر نے ثالثی کی بات کیوں کر دی، بھارت کا میڈیا پھر سے چیخ رہا ہے، تو عالمی دباؤ تو بڑھتا ہے جب بھی امریکہ بات کرتا ہے ثالثی کی کشمیر کے معاملے پہ، لیکن ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ واقعی سنجیدہ ہے کشمیر کے معاملے پہ کردار ادا کرنے میں، اور امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے۔ اچھا غریدہ، قطع کلامی کی معذرت، اسی سے ریلیٹڈ ایک نقطہ میں اٹھاؤں گا، آپ اس کی وضاحت کر دیجئے گا کہ مودی نے جلسہ کیا، امریکی صدر اس میں موجود تھے، تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ انڈیا ان کے لیے زیادہ اہم ہے؟ دیکھیے، اس بات سے تو قطعاً دو رائے نہیں رکھی جاتی، یہ ایک زمینی حقیقت ہے اور عالمی حقیقت ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بھارت کا تجارتی حجم ہے، پاکستان اس کے عشر عشیر کے برابر بھی نہیں ہے، اور آج صدر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی تجارت بہت کم ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صدر ٹرمپ بنیادی طور پہ ایک بزنس مین ہے، بنیادی طور پہ وہ ایک کاروباری شخص ہیں، تو ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو سوچ کا پیمانہ ہے، وہ ایک تجارتی اور کاروباری شخص کی طرح ہی ہوگا۔ وہ وہیں پر جہاں وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے، جہاں وہ اپنے ملک کا فائدہ دیکھیں گے، وہاں پر ان کا ٹلٹ، وہاں پہ ان کی انکلینیشن زیادہ واضح بھی ہوگی۔ اور کل بھی جیسا آپ نے کہا کہ ہیوسٹن ریلی میں صدر ٹرمپ نے جو خطاب کیا، ان کا بذات خود وہاں ہونا ایک بہت بڑا پیغام تھا امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں، اور پاکستان کو اس میں سے بہت واضح پیغام، آئی ایم شیور کہ پاکستان نے وہ پیغام سمجھ بھی لیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ صدر ٹرمپ نے جو کل اپنا خطاب کیا اس نریندر مودی کے جلسے میں، اس کا بنیادی جو ایلیمنٹ تھا، دیٹ فوکسڈ اپون اینڈ دیٹ ریوالوڈ اراؤنڈ اکانومی، ٹریڈ ود انڈیا، فائنینشیل کولابوریشن، یعنی کہ تجارت، کاروبار، اس پہ ان کا بنیادی طور پہ فوکس تھا زیادہ۔
اور اس کے بعد جو ٹویٹس بھی آئیں, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی ٹویٹس آئیں, جو تجارتی معاہدوں کی تفصیلات انہوں نے بتائی گئیں, تو یہ تو ہمیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ زمینی حقائق ایسے ہیں کہ جہاں پاکستان کا مقابلہ بہت بڑی قوتوں کے ساتھ ہے, اور امریکہ کا واضح جھکاؤ معاشی لحاظ سے انڈیا کی طرف ہے, اور یہ معیشت کا دور ہے. لیکن جو میں پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہ رہی تھی وہ میں بات ضرور کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کیوں بار بار کشمیر پہ ثالثی کی بات کرتے ہیں. صدر ٹرمپ کی نظر ہے وہ نوبیل امن انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے آج بھی بات کی صدر اوباما کو نوبیل امن انعام ملنے کے حوالے سے, تو صدر ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ انہیں امن کا, پیس کا نوبیل پرائز ملے. اس لیے وہ بار بار دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کا اس وقت جو سب سے سنگین ترین مسئلہ ہے, سب سے پیچیدہ مسائل میں سے ایک جو کہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے, مسئلہ کشمیر, صدر ٹرمپ اس پہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے ایک امن پسند شخصیت کے طور پہ سامنے آنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس امریکہ کی ان چالوں کو, ان اقدامات کو مد نظر رکھنا ہوگا, اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم کی تو تقریر قومی اسمبلی, جنرل اسمبلی بہت بہترین رہے گی, لیکن اس کے بعد کیا ہمارا مسئلہ کشمیر پہ سٹینس ہوگا اور ہم کس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے. اور یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ صرف تقریروں سے اور صرف سفارتی بالکل عملی طور پر جو اقدامات ہیں وہ بھی کرنے ہوں گے. غریدہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سابق سفیر